پیارے دوستو، تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ مگر زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ دوستو، ہم مسلمانوں کی طرح باقی سب کتابوں کے ماننے والے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں۔ اگر اسلام کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں کہیں بھی زبور کا ذکر نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے کہ اس الہامی کتاب کا دوسری الہامی کتب جیسا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا زبور آج بھی اپنی اصلی حالت میں کہیں موجود ہے؟ اور اس الہامی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم زبور کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو انتہائی معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ زبور کے بارے صحیح سے علم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ بنی اسرائیل 400 سال تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل پر آسمانی کتاب تورات کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو کوہ طور کی طرف لے گئے۔ اس کی مکمل تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس مقام پر وادی طے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بچانے کے لیے ان کے سروں پر خاص سایہ کیے رکھا تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکیں۔ اس قوم کے لیے پہاڑوں سے چشمے جاری کیے گئے۔ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل کا تھا۔ اس زمانے میں فلسطین میں مشرک آباد تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین پر حکومت کی تھی، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول تھے، جب وہ حکومت کے قابل نہ رہے تو انہوں نے طالوت علیہ السلام کو فلسطین کا دوسرا بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس وقت فلسطین کے پاس نہ تو زیادہ مال و زر تھا، نہ زیادہ فوجی قوت تھی۔ فلسطین میں لوگ طالوت علیہ السلام سے مقابلے پر اتر آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم میں سے کوئی شخص ہماری قوم کے سب سے طاقتور شخص جالوت کو شکست دے دے تو جنگ وہیں پر روک دی جائے گی، یعنی بغیر کسی لڑائی کے فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ طالوت علیہ السلام نے یہ سن کر سرعام اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو شکست دے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر کے بادشاہت اس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام بھی سن رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کیا اور اللہ کے حکم سے گوبند سے پتھر مار کر جالوت کو ہلاک کر دیا۔ جالوت بہت طاقتور دراز قد انسان تھا۔ امام تبریزی کے نزدیک وہ قوم عاد و سمود کا فرد تھا اور اس نے اسرائیلیوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ اس کو ہلاک کرنا بہت مشکل کام تھا، حتیٰ کہ وہ تابوت تبرکات اور تابوت سکینہ بھی اسرائیلیوں سے چھین کر لے گیا تھا۔ وعدے کے مطابق حکومت بنی اسرائیل کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس طرح تابوت سکینہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ اس وقت تک الہامی کتاب تورات ہی پڑھی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ کا انتخاب کیا۔ اس عبادت گاہ سے پہلے یہودیوں کے لیے کوئی خاص عبادت گاہ مقرر نہیں تھی۔
تابوت سکینہ کو بھی اسی جگہ پر لا کر رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تکمیل کا کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض اہل رائے کا کہنا ہے کہ اہل بابل اس تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس تابوت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد رومیوں نے حملہ کیا اور اس کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ دوستو، بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی اور عبادت کا تصور بھی موجود تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہامی کتاب زبور نازل ہوئی۔ دوسری الہامی کتابوں کی طرح یہ کتاب شریعت سے بھرپور نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ و درخت، چرند پرند سب جھومنے لگتے۔ زبور میں اور کوئی زندگی گزارنے کے احکامات موجود نہیں سوائے حمد و ثنا کے۔ اس کتاب سے کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کتاب میں اصل میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا طریقہ سکھایا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا گیا۔ زبور مجموعی طور پر 5 کتابیں اور 120 راگ ہیں۔ ان میں سے 73 راگوں کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت زبور سے نقل ہونے والی بلا واسطہ اکیلی آیت ہے جو اب بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ بعض روایات میں زبور 104 آسمانی صحیفوں میں سے ایک ہے۔ زبور 18 رمضان المبارک کو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور نصیحتوں، دعاؤں اور مناجات پر مشتمل تھی اور اس میں کوئی نئے احکام اور شریعت نہیں تھی۔ ایک حدیث کے مطابق زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی یعنی زمین سے بت پرستی ختم کرنے والے کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ آج بھی بنی اسرائیل ہیکل سلیمانی کے اندر زبور کو دہراتے ہیں۔